فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور میرا نام رائحہ کاظمی ہے، اور اس سلسلے میں ہم صفحہ نمبر 578 پہ پہنچ چکے ہیں اور پارٹ نمبر 27 فصل نمبر 32 ہے، اور موضوع ہے الکرم، شرافت و فضیلت۔ اس صفحے کے کونے میں لکھا ہوا ہے 458، لیکن اس کا جو نمبر شمار ہے موضوع کا وہ ہے 3470، اور شرافت و فضیلت کے سلسلے میں موضوع نمبر 1 ہے۔ عربی میں پھر موٹی سی ہیڈنگ دی گئی ہے الکرم اور شرافت و فضیلت، اردو میں لکھا گیا ہے۔ 17194 پر حدیث ہے، انسان کی شرافت اس کا دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 17195 پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ شرافت اور فضیلت کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو مانگنے سے پہلے عطا اور بخشش میں پہل کی جائے اور ہر مناسب موقع پہ کھانا کھلایا جائے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 102 ہے۔ 17196 پہ حدیث شرافت یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پر نیکیوں کو بجا لایا جائے اور کسی کے مانگنے سے پہلے اسے عطا کیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 44 ہے اور صفحہ نمبر 89 ہے۔ 17197 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کی شرافت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1 حسن اخلاق، نمبر 2 غصے کو پی جانا، اور نمبر 3 ناشائستہ چیزوں سے آنکھوں کو بند کر لینا۔ نمبر 3 پہ ہے ناشائستہ چیزوں سے آنکھوں کو بند کر لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 232 تحفۃ العقول ہے، اور صفحہ نمبر 235 ہے۔ 17198 سے جو احادیث اب میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ سب کی سب حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئے ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کسی انسان کے خندہ پیشانی اور نیکیوں کی انجام دہی سے ہی اس کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ 17199 پہ فضیلت اس میں ہے کہ سختیوں کو برداشت کیا جائے۔ 17200 پر فضیلت یہی ہے کہ صبر کا اچھی طرح مظاہرہ کیا جائے۔ 17201 پہ تاوان کا بوجھ برداشت کرنے ہی سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ 17202 پہ شرافت یہ ہے کہ مال پر عزت و ناموس کو ترجیح دی جائے، اور کمینہ پن یہ ہے کہ مال کو افراد پر ترجیح دی جائے۔ 17203 پر شرافت یہ ہے کہ سخاوت کا مظاہرہ کیا جائے اور وعدے کو پورا کیا جائے۔ 17204 پہ فضیلت اسی چیز کا نام ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے اور نیکیوں کو عام کیا جائے۔ 17205 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، صاحبان شرافت و فضیلت کون ہیں؟ فرمایا، ذکر الہی کی مجالس میں شرکت کرنے والے۔ اسے احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ المعجم 17206 پہ برائیوں سے اجتناب کا نام شرافت ہے۔ 17207 پہ شرافت اچھی عادت اور پستی سے اجتناب کا نام ہے۔ 17208 پر اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو، جو چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان کے بارے میں بخل سے کام لو، کیونکہ ایسا کرنے ہی میں شرافت ہے۔ 17209 پہ بلندی ہمت کا نتیجہ
شرافت اور فضیلت ہے۔ 17210 پہ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت و فضیلت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے وقت سمجھے گا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے اوپر جتنی بھی احادیث پڑھی وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی، اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 13 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 449 ہے۔ 17211 پہ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی شرافت ہوگی دنیا اس کی نظروں میں حقیر ہوگی، یہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے ہے۔ 17212 پہ نرم خوئی شرافت کی دلیل ہے حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے۔ 17213 پر عہد و پیمان کو پورا کرنا شرافت کی دلیل ہے حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 209 ہے۔ 17214 پہ انسان کی شرافت و فضیلت اس بات میں ہے کہ اپنے ماضی کی خطاؤں پر گریہ کرے، اپنے وطن کا مشتاق ہو اور اپنے پرانے دوستوں کی دوستی کی حفاظت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 74 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے۔ 17215 پہ جذبہ کرم رابطہ قرابت سے زیادہ لطف و مہربانی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 247۔ 17216 پہ جذبہ شرافت و کرم بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 211 ہے۔ موضوع ہے 3471 اور موضوع نمبر 2 ہے الکرامتا یعنی عزت و شرافت۔ 17217 پہ حدیث کا ترجمہ، اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے، اس لیے کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 152۔ 17218 پہ اہل بہشت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیام میں اتر پڑے اور صفوں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 165۔ 17219 پہ حدیث کا ترجمہ، اہل بہشت ہی کی شان میں فرمایا، چنانچہ انہوں نے ہمیشہ رہنے والی آخرت اور عمدہ و پاکیزہ عزت و شرافت کو پا لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 116۔ 17220 پہ حدیث کا ترجمہ، اہل جنت کے اوصاف میں فرمایا، ان کے گرد ملائکہ حلقہ کیے ہوں گے، تسلی و تسکین کا ان پر ورود ہوگا، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 222۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب شہادت، حدیث ہے 9782۔ 3472 پر اس سلسلے کا تیسرا موضوع ہے الکریم، صاحب کرم و سخاوت۔ اس سلسلے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئے ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص ناشکری کرتا ہے میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور سخی ہے۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 40 اور سورہ التکویر کی آیت نمبر 19۔ یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے۔ اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17221 پہ خدا وند عالم کریم ہے اور کرم کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے الدارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 17222 پر یقیناً تمہارا پروردگار شرم اور کرم والا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1271۔ 17223 پر حدیث کا ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب صاحبان کرم سے زیادہ کرم والا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے مالک نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 17224 پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
साहिब हया और शरम और साहिब करम थे। इसे अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है अल मुअज्जम। 17225 पर यकीनन करीम इब्ने करीम बिन करीम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 281 है। 17226 पे जो हदीस अरबी में लिखी हुई है मुख्तसर सी, उसका तर्जुमा नहीं है यहाँ पे। 17227 पे हदीस का तर्जुमा सही मायने में करीम वो होता है जो अपने चेहरे को जहन्नुम की जिल्लत से बचाए रखता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 है, सफ़ा नंबर 82 है और सफ़ा नंबर 90 है। 17228 पे हदीस का तर्जुमा शरीफ इंसान अपनी फजीलत पर खुश होता है और कमीना शख्स अपनी माल और दौलत पर फख्र करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 है और सफ़ा नंबर 143 है। 17290 पे हदीस का तर्जुमा जब शरीफ से रहम की दरख्वास्त की जाती है तो उसका दिल नरम हो जाता है और जब कमीने पर कोई मेहरबानी की जाती है तो उसका दिल सख्त हो जाता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 है और सफ़ा नंबर 41 है। अगली हदीस पे आ जाए 17230 से जो हदीस है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुरूरुल हिकम से है और इसके बाद की भी बाकी जितनी भी अहादीस है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुरूरुल हिकम से ली गई हैं। तो आए मौला अली अलैहिस्सलाम की हुरूरुल हिकम से ली गई अहादीस शरीफ का मुताला करते हैं। शरीफ के साथ सख्ती की जाए तो सख्त दिल हो जाता है और अगर रहम की दरख्वास्त की जाए तो नरम दिल हो जाता है। 17231 पे शरीफ इंसान कुशादा रो होता है और कमीना शख्स तरतरो होता है। 17232 पर शरीफ इंसान मोहसिन और नेकोकार बन जाता है। 17233 पर करीम वो होता है जो नेकी का आगाज अज खुद करता है। 17234 पे शरीफ आदमी कलील का भी शुक्र अदा करता है और कमीना शख्स कसीर को भी नाकाफी समझता है। 17235 पर शरीफ आदमी नेकी पर नेकी किए जाता है और कमीना आदमी हर नेकी का एहसान जताता है। 17236 पर करीम वो होता है जिसकी बख्शिश सवाल पर सबकत ले जाए। 17237 पे करीम और शरीफ वो होता है जो घर में मौजूद चीज को सखावत के लिए ले आए। 17238 पर हदीस है करीम और शरीफ वो होता है जो हराम से इज्तनाब करे और अयूब से दूर रहे। 17239 पे शरीफ वो होता है जो बुराई का बदला अच्छाई से दे। 17240 पे करीम वो होता है जो अपने आप को हर उस चीज से बुलंद रखे जो इसे अच्छा बदला देने की राह में रुकावट बनती है। 17241 पर जिन चीजों पर कमीना शख्स इतराता है शरीफ उनसे कोसों दूर रहता है। 17242 पर शरीफ इंसान जब इक़्तिदार हासिल कर लेता है तो दरगुजर से काम लेता है, जब किसी का मालिक बन जाता है तो सखावत से काम लेता है और जब उससे मांगा जाता है तो मांगने वाले को नाकाम नहीं पलटाता। 17243 पे शरीफ आदमी आर और नंग को नापसंद करता है और हमसाये की इज्जत करता है। 17244 पे शरीफ आदमी नेक अमाल अपने ऊपर कर्ज समझता है जिन्हें वो अदा करने की कोशिश करता है और कमीना शख्स अपने किए हुए अच्छे कामों को दूसरों पर कर्ज समझता है जिसका वो तलबगार रहता है। 17245 पे जब किसी शरीफ को तुम्हारी जरूरत होगी तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा और जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी तो वो तुम्हारी हाजात को पूरा करेगा, जबकि कमीने शख्स को अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो वो तुम्हें आजिज कर देगा और जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी तो वो तुमसे बेइतनाई बरतेगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये तमाम अहादीस जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ ये हुरूरुल हिकम से ली गई हैं। 1746 पे करीम वो है जो कुदरत रखने के बावजूद माफ कर दे, हाकिम होते हुए अदल करे, अपनी ज़बान पर काबू रखे और नेकियों को आम करे। 17247 पे करीम इंसान अल्लाह के नज़दीक खुशो खुर्रम और सवाब का मुस्तहिक होता है और लोगों के दिलों में महबूब होता है।
1724 پر حدیث ہے، کریم شخص اپنے مال کے ذریعے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اور لعین یعنی کمینہ اپنی عزت و ناموس کے ذریعے اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے۔ 17249 پہ کریم اپنی ملکیت کو اچھا انداز دیتا ہے۔ 17250 پہ کریم اور شریف انسان کا وعدہ دو ٹوک اور فوری ہوتا ہے۔ 17251 پہ شریف جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور جب اس سے وعدہ خلافی کی جاتی ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے۔ 17252 پر شریف کی دشمنی کمینے کی دوستی سے زیادہ پرامن ہوتی ہے۔ 17253 پر شریف کا عطیہ تمہیں اس کے دل میں محبوب بنا دیتا ہے، اور کمینے کا عطیہ تمہیں اس کے نزدیک پست کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث 17254 پہ ذلت کے باوجود شریف کی دوستی اچھائی کے ساتھ کمینے کی دوستی سے پھر بھی بہتر ہے۔ 17255 پر کثرت احسان کے ذریعے شریف کی پہچان ہوتی ہے۔ میں دوبارہ یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ تمام احادیث جو مطالعہ کی جا رہی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17256 پہ شریف کا عرصہ اقتدار اس کے فضائل و مناقب کا مظہر ہوتا ہے، اور کمینے کا عرصہ اقتدار اس کے عیوب و نقائص کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ 17257 پہ اگر تم شریف ہو تو کبھی نہ بھلاؤ کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے اس نے تمہیں زیر بار کر دیا ہے۔ 17258 پہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے وہی کریم ہوتا ہے۔ 17259 پہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی اور وہاں پر موجود ایک شخص کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، تم کون ہو، کیا ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا، میری اور تمہاری ابتدا ایک گندے نطفے سے ہے، اور میری اور تمہاری انتہا ایک بدبودار مردار ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور میزان اعمال نصب ہو جائے گا تو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی شریف بھی ہوگا اور معزز بھی، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ پست بھی ہوگا اور کمینہ بھی۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 260 سے لی گئی ہے، اور اس سے پہلے کی باقی تمام احادیث مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی تھی۔ اب اگلے موضوع پہ آ جائیں 3473 پر۔ اس حصے کا موضوع نمبر 4 من اخلاق الکرام، یعنی شریفوں کے عادات و اطوار۔ اس حصے میں قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے، اور تمام یہ والی بھی جو احادیث ابھی میں پڑھنے لگی ہوں حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17261 پہ عفو و درگزر کے بارے میں جلد بازی سے کام لینا شریفوں کی عادت ہے، اور انتقام کے لیے جلد بازی سے کام لینا کمینوں کا شیوا ہے۔ 17262 پر نیک کاموں کی انجام دہی اور احسانات کی بجا آوری میں شریف انسان ہمیشہ پیش ہوتے ہیں۔ 17263 پہ شریفوں کا شیوا یکے بعد دیگرے احسانات اور کمینوں کا شیوا بد کلامی ہوتا ہے۔ 17264 پہ شریفوں کا کام وعدہ دفاعی اور کمینوں کا کام وعدہ خلافی ہوتا ہے۔ 17265 پہ سخاوت شریفوں کا شیوا ہے۔ 17266 پہ شریفوں کا کام اچھے سے اچھے انداز میں نیکی کرنا اور کمینوں کا کام برے سے برے طریقے سے برائی کرنا ہے۔ 17267 پہ شریفوں کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ 17268 پہ کمینوں کی معافی سے شریفوں کی سزا بہتر ہے۔ 17269 پر کمینے کی بخشش سے شریف کا نہ دینا بہتر ہے۔ 17270 پہ شریفوں کا شیوا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سخاوت کی جائے۔ 17271 پہ شریف صابر ہوتے ہیں۔ 17272 پہ زیادہ سے زیادہ بخشش کر کے شریفوں کو خوشی ہوتی ہے اور برے سے برا کام دے کر کمینوں کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ 17273 پہ شریفوں کو کھانا کھلانے میں لطف آتا ہے اور کمینوں کو کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے۔
17274 पे शरीफ आदमी इतना मौत से दूर नहीं भागते जितना बुखल और कमीनों के साथ मेलो मलाप से दूर भागते हैं। 17275 यहाँ तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये तमाम अहादीस गुरुरुल हिकम से ली गई थी। अब अगली हदीस पे आते हैं। 17275 पे वो शख्स ही शराफत की सबसे ज़्यादा लियाकत रखता है जिसके ज़रिए शुरफा को मुतारिफ कराया जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 436 है, शरह इब्न अबिल हदीद है, जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा नंबर 83 है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 74 है और सफ़ा नंबर 164 है। इन दोनों किताबों में है कि जिसकी जड़ें शुरफा में मजबूत हों, यानी जिनके आबा व अजदाद से शराफत चली आ रही हो और शराफत उसे विरसे में मिली हो। 17676 पे हदीस का तर्जुमा हवादिस ज़माना और फितनों की पेश गोई के सिलसिले में फरमाया, कमीने फैल जाएंगे, शरीफ इस ज़माने के लोग भेड़िए होंगे और हुक्मरान दरिंदे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 108। 17277 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा यौम आशूरे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिताब से इक़्तिबास। याद रखो कि हरामी बाप के हरामी बेटे इब्न ज़ियाद ने हमें दोराहे पर ला खड़ा किया है, एक अफरादी क़िल्लत और दूसरे ज़िल्लत, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि मैं पस्ती को इख्तियार नहीं करूँगा। हम शुरफा की मौत पर कमीनों की मौत को तरजीह नहीं देंगे। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 45 है और सफ़ा नंबर 918 है। 3474 पे इस सिलसिले का मौजू नंबर 5 है, लैसा मिन इखलाकिल किराम, शुरफा का शेवा। 17278 पर झूठ और बदबयानती शुरफा का शेवा नहीं है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरुरुल हिकम से ली गई हदीस है। बाकी भी जो इस सिलसिले की हदीस है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरुरुल हिकम से ली गई है। 17279 पे जो बुराई का बदला अच्छाई से ना दे उसका शुमार शुरफा में नहीं होता। 17280 पे नंगो आर की ज़रा को इख्तियार करना शरीफों की आदत में नहीं है। 17281 पे शरीफ आदमी कीनावर नहीं होता। 17282 पे इंतकाम में जल्दी करना शरीफों की आदत नहीं होती। यहाँ तक मौला अली अलैहिस्सलाम की गुरुरुल हिकम से ली गई अहादीस थी। 17283 पर जो अपनी नेकियां गिनवाता है उसका शर्फ मिट जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 है और सफ़ा नंबर 113 है। 17288 पे जब कमीने की इज्जत करो तो उससे डरो, जब रजील को आगे बढ़ाओ और उसकी ताज़ीम करो तो उससे डरो, और जब फरोमाया को बुलंद करो तो उससे डरो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरुरुल हिकम से ली गई हदीस थी। अगले मौजू पे आ जाएं। 3476 पे इस सिलसिले का मौजू नंबर 7 है, अकरमु करीम कुल्ले कौम, हर कौम के शरीफ की इज्जत करो। 17289 पे जब तुम्हारे पास किसी कौम का शरीफ आदमी आए तो उसकी इज्जत करो। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल की हदीस है 25483 25487। 17290 पे हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कौम के शरीफ की इज्जत करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 46 है और सफ़ा नंबर 15 है। 17291 पे हरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, हरीर है या जरीर है, बिन अब्दुल्ला कहते हैं, अरबी में जरीर लिखा हुआ है और उर्दू में हरीर लिखा हुआ है। जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब सरकार रिसालत माप हुरैर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब सरकार रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हो गई तो मैं बैत के लिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, हुरैर कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम लाने के लिए हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अपनी अबा बिछा दी, फिर अपने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का शरीफ आदमी आए तो उसकी इज्जत करो। बिहारुल अनवार की
جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 239 ہے۔ 17292 پر حدیث کا ترجمہ۔ جب فارس یعنی ایران کے قیدی مدینے لائے گئے تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کی عورتوں کو فروخت کرنے اور مردوں کو غلام بنانے کا ارادہ کیا تو اس پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے شریف کی عزت کیا کرو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 46 ہے اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ اگلے صفحے پر قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 468 ہے، باب نمبر 68۔ نیز کنز الاعمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103 اور 104 ہے، نیز عنوان تعظیم۔ 3477 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 8 ہے، الکرم یعنی عزت و تعظیم۔ 17293 پر حدیث کا ترجمہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ سرہانے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ وہ تکیہ آپ نے میری طرف کر کے فرمایا، سلمان، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ ملنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اس کی طرف تکیہ بڑھا دے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 235۔ 17294 پہ حدیث ہے، اے سلمان جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کو جائے اور وہ اس کے احترام کے پیش نظر اس کی طرف تکیہ بڑھا دے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 25493 25494۔ 17295 پہ خداوند عالم اپنے عظمت اور اپنے جلال کے باوجود 3 قسم کے لوگوں کی عزت و تکریم کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 بوڑھا مسلمان، نمبر 2 عادل منصوص من اللہ امام یعنی، اور نمبر 3 پہ حامل قرآن جو نہ تو غلو سے کام لے اور نہ ہی اس سے جفا کرے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار الانوار کی جلد نمبر 92 ہے اور صفحہ نمبر 184 ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 25508 ہے اور اس کتاب میں ہے کہ جلال خداوندی کی طرف سے 3 قسم کے لوگوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 عادل امام، نمبر 2 بوڑھا مسلمان اور حامل قرآن جو نہ تو غلو سے کام لے اور نہ اس سے جفا کرے۔ 17296 پہ جو اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرتا ہے تو گویا وہ خدا کا احترام کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 25488۔ 17297 پہ جب کوئی تمہیں ملنے آئے تو اس کی عزت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال حدیث 25485۔ 17298 پہ جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہم نشین کی عزت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال حدیث 25490۔ 17299 پہ جو شخص کسی سے کوئی لالچ رکھے یا خوف کھائے بغیر اس کی رکاب کو تھامے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے 25501۔ 17300 باہر سے آنے والا حیران اور مدہوش ہوتا ہے، لہذا خوش آمدید کہہ کر اس سے ملو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال کی حدیث 25499۔ 17301 پہ حدیث ہے، یتیم کی عزت کرو اور ہمسائے کے ساتھ حق سلوک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ 17302 پہ اپنے اولاد کی عزت کیا کرو اور ان کے آداب و اخلاق کو سنوارو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب بھائیوں کی عزت و تکریم، نیز باب بڑھاپا، بڑوں کی عزت کرنا۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں 3478 پر۔ اس سلسلے کا موضوع نمبر 9 ہے، رد الکرامہ، عزت افزائی کو ٹھکرانا۔ 17300 پر حدیث کا ترجمہ ہے، گدھے کے علاوہ کوئی اور عزت افزائی کو نہیں ٹھکراتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنز الاعمال حدیث 25492۔ 17304 پہ جب تم میں سے کسی کی عزت افزائی کی جا رہی ہو تو اسے ٹھکراؤ نہیں،
क्योंकि सिर्फ गधा ही इज्जत और अफजाई को ठुकराता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 है और सफ़ा नंबर 140 है। 17305 पर हदीस का तर्जुमा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास दो शख्स आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से हर एक के लिए गाँव तकिया बिछाया। एक तो उस पर बैठ गया लेकिन दूसरे ने उससे इनकार कर दिया। इस पर हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ, क्योंकि इज्जत अफजाई को गधे के अलावा कोई नहीं ठुकराता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 41 है और सफ़ा नंबर 53 है। 17306 पे हदीस का तर्जुमा। अभी खलीफा कहते हैं कि मैं और अबू उबैदा हस्दा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी लौंडी से फरमाया कि गौ तकिया ले आओ। मैंने अर्ज किया, नहीं जनाब, हम यूं ही बैठ जाएंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू खलीफा, इज्जत अफजाई को ना ठुकराया करो, क्योंकि इससे सिर्फ गधा ही ठुकराता है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 164। 17307 पे हसन बिन जहम कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि इज़्ज़त अफजाई को सिर्फ गधा ही ठुकराता है। मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, इज़्ज़त अफजाई से क्या मुराद है? फरमाया, बैठने की जगह में कुशादगी पैदा करना और खुशबू को पेश करना इज़्ज़त अफजाई में शामिल है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 है और सफ़ा नंबर 140 है। 17308 पे इज़्ज़त अफजाई को कबूल कर लिया करो। सबसे अफजल इज़्ज़त अफजाई खुशबू का पेश करना है, जिसका उठाना आसान और जिसकी हवा पाकीज़ा होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 है और सफ़ा नंबर 164 है। 17309 पे हदीस, कोई मुसलमान अपने भाई की इज्जत इस तरह कर सकता है कि उसके तोहफे को कबूल करे या उसे कोई तोहफा पेश करे और उसके लिए किसी किस्म के तकल्लुफ में ना पड़े। हज़रत रसूल अकरम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 45। 17310 पे जो शख्स तुम्हारे अतिये को कबूल करता है वो इज़्ज़त अफजाई में तुम्हारी एआनत करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 128। 17311 पे इंसान को चाहिए कि वो अपने औसाफ की पजीराई से अपने लिए शर्फ व इज़्ज़त कबूल करे, क़यामत के वारिद होने से पहले इससे हरासा रहे और उसे चाहिए कि ज़िंदगी के मुख्तसर दिनों और उस घर के थोड़े से क़याम में जो बस इतना है कि उसको आखिरत के घर से बदल ले, आंखें खोले और गफलत में ना पड़े और अपनी जाए बाज़गश्त और मंजिल आखिरत के जाने पहचाने हुए मरहलों के लिए नेक अमाल करे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 214 है। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो वसाइल शिया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 469 बाब 69। 3479 पे हदीस का तर्जुमा। 3479 पे अगला मौजू है और ये सिलसिले का मौजू नंबर 10 है। मन लम तक़व्वमहु हुल करामा, जिसे इज़्ज़त अफजाई सीधा ना कर सके। 17312 पे जिसे इज़्ज़त अफजाई सीधा ना कर सके उसे तौहीन और रुसवाई सीधा कर देती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुरुरुल हिकम और बाकी भी जितनी हदीस हैं ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गुरुरुल हिकम से ली गई हैं। आए उनको पढ़ते हैं। 17313 पर हदीस है, इज्जत जिसको ना संवार सके जिल्लत उसे दुरुस्त कर देती है। 17314 पे जब किसी को इज्जत फायदा ना पहुंचाए तो तौहीन इसके लिए बेहतर इलाज है, और जब आवाज मुफीद साबित ना हो तो तलवार जड़ से काट देती है। यह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गुरुरुल हिकम की है। 17315 पे इज्जत अफजाई जितना शरीफ की इस्लाह करती है उतना ही कमीने को बिगाड़ देती है। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो बाब अफ़ू दरगुजर, अफ़ू के जरिए किसी की इस्लाह करना और अफ़ू दरगुजर कमीने को बिगाड़ देती है। 3480 पे इस मौजू का मौजू नंबर 11 है, अकरमुन नास, मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान।
معزز ترین انسان کے سلسلے میں جو حدیثیں آئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17316 پہ میں خدا کے نزدیک بنی آدم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ المعجم 17317 پہ میں اولین و آخرین سب سے زیادہ معزز و مکرم ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے ترمذی نے روایت کی ہے۔ المعجم 17318 پہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں سے زیادہ معزز انسان بنوں، اس کے لیے کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی شکایت خلق خدا کے آگے نہ کرو، معزز ترین انسان بن جاؤ گے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 44154۔ 17319 پہ تقوی جیسی کوئی عزت نہیں، حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 113۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب تقوی شرافت کی چابی ہے، نیز باب امت، بہترین امت، اور نیز باب احسان۔ 3481 پہ اس سلسلے کا 12واں موضوع ہے اور یہ اس سلسلے کا آخری ہے۔ الکریم نفسہ یکرم، شریف انسان اپنی عزت آپ کرتا ہے۔ 17320 پہ ایک ہی حدیث ہے اس ضمن میں، اگر کسی وقت تم نے کسی کی عزت افزائی کی ہے تو اس طرح تم نے گویا اپنی عزت خود کی ہے، اپنی شان کو زینت بخشی ہے۔ جو اچھائی تم نے اپنے ساتھ کی ہے اس کے شکریہ کی امید دوسروں سے نہ رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب جہاد، مجاہد اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، نیز احسان، محسن اپنی ذات کی عزت کرتا ہے، نیز باب شکر، جو شکر کرتا ہے وہ اپنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 603 پہ۔ ابھی میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 جاری ہے۔